بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ارسلان رفیق بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے اس سے 90 کے جو ہنسا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ یقیناً اس پہ چوکنا بھی ہوئے ہوں گے اور کہ جی 90 دن کی کیا بات کر رہے ہیں۔ 90 دن کا معاملہ یہ ہے جی کہ 90 دن اگر بات کی جائے تو 90 کا جو ہنسا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں، خاص کر پنجاب اور سندھ کی سیاست میں بہت اہم رہا ہے۔ چونکہ پاکستان، اگر لاہور کی پنجاب کی بات کریں آپ، تو لاہور میں کہ سب سے مصروف ترین شاہراہ جو ہے وہ مال روڈ ہے۔ مال روڈ پر ایک 90 شاہراہ قائد اعظم ہے جو ایوان وزیر اعلیٰ ہے۔ وہاں پہ تمام ماضی کے وزرائے اعلیٰ اور اب بھی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کبھی کبھی وہاں پر جاتی ہیں اپنے کام شام نپٹانے سرکاری، لیکن وہ آج بھی وزیر اعلیٰ آفس ہی کہلاتا ہے۔ اور اگر سندھ پہ چلے جائیں تو کراچی میں 90 ایک چیز ہے، 90 کسی ایک سیاسی جماعت کا مرکز تھا کبھی، وہاں سے وہ سیاسی جماعت پوری طرح آپریٹ کرتی تھی، لیکن چند مسائل ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے مرکز نہیں رہا، لیکن 90 ہے۔ اچھا، اب 90 دن کا کیا ہے جی؟ 90 دن کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پنجاب میں اور باقی جگہوں پر بھی، کہ زمینوں کے کیس اور جائیدادوں کے کیس اور اموویبل پراپرٹی، یعنی جو آپ ہٹا نہ سکے، دکانوں کا کیس ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے جو آپ ہٹا نہیں سکتے، جو زمین سے جڑی ہوئی ہے یا زمین سے ساتھ ہے بالکل، یعنی وہ بالکل اس کے اوپر جس طرح مکان بنا ہوا ہے، دیوار ہے، اس کی طرح اسی طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اموویبل پراپرٹی۔ اب اموویبل پراپرٹی کے جو کیس ہیں وہ کہتے ہیں جی دیوانی کا کیس ہے، دیوانی مقدمہ ہوتا ہے، یہ دیوانی کا کیس ہے تو یہ دیوانہ کر دیتے ہیں انسان کو، لیکن اس دیوانہ پان کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے، اور پورے باقی صوبوں کو بھی اس کی تقلید تو ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے اور اس کی ستائش بھی کرنی چاہیے، چونکہ ہمارے یہاں پہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے دا پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 یہ جاری کر دیا۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ جاری ہوا کیا ہے، یہ آرڈیننس میں کیا ہے، اس کے عام آدمی کا میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں اور آج ویلاگ کرنے کا مقصد کیا ہے معافی چاہتا ہوں۔ اس میں نے آپ کو 90 دن کا میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آگے ہم آرڈیننس کے اوپر۔ آرڈیننس کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان ساری عمر کی جمع پونجی لگاتا ہے، ایک آدھا مکان بنا لیتا ہے، وہ اس کو 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد یا ایون کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ جی اس کی تو کہیں اور بھی رجسٹری ہوئی ہے، اس کی تو ملکیت کا دعویٰ کوئی اور بھی کر رہا ہے۔ یہاں کوئی دکان اگر خرید لیتا ہے کوئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے جی کہ دکان آپ کو بھی بکی ہوئی ہے اور کسی اور نے بھی اس کو خریدا ہوا ہے۔ اسی طرح زرعی زمین کا معاملہ ہے کہ اس میں پہلے ماضی میں ایک حق شفا ہوا کرتا تھا کہ جو بالکل ہمسایہ ہے یا جو رشتہ دار ہے یا قریبی عزیز ہے جو مالک ہے وہ ملکیت کا دعویٰ کر سکتا تھا اس پہ، لیکن بہرحال یہ تینوں چاروں چیزیں ملا لیں۔ اب 90 میں اس پہ قائم ہوں، اب آپ نے وہ رکھنا ہے۔ اب بات یہ جی کہ اس میں معاملہ یہ ہے، اس آرڈیننس کے تحت بڑا مزے کی بات یہ ہے کہ 90 دن کے اندر ایک ٹریبیونل ہوگا جو اس کو روز کے روز ہیئرنگ کرے گا اور اس پہ فیصلہ دے گا کہ اس کا مالک کون ہے۔ اگر ملکیت کا مسئلہ ہے، کوئی منتقلی غیر قانونی طور پر ہو گئی ہے، مالک کوئی ہے، منتقل کوئی کر گیا ہے، اور اس کے اگر ڈسپیوٹ آ جاتا ہے دو پارٹیوں کے درمیان، جو اموویبل پراپرٹی، اموویبل ہوتی ہے جو منتقل یا ہلائی جلائی نہ جا سکے۔ منتقلی تو اور دو جگہ ہے نا، ایک تو منتقلی ہے قانونی طور پر وراثت منتقل ہو گئی، کسی نے بیچ دی، اس نے آگے منتقل کر دی، لیکن جو منتقل سے مراد ہے کہ یہ جیسے پین ہے، اس کو میں اٹھا کر یہاں سے ادھر رکھ دیتا ہوں تو یہ منتقل ہو سکتا ہے، لیکن زمین کا یہ ہے جو منتقل نہ ہو سکے، اموویبل پراپرٹی، جو موویبل یعنی جو ہل جل نہ سکے، جیسے مکان ہے، پلاٹ ہے، گھر ہے، دکان ہے، زرعی زمین ہے۔ ان میں درخت آتے ہیں، جو زرعی زمین کی اگر بات ہوگی تو میں آگے چل کے آپ کو اس کا بھی ایکسپلین کر دوں گا۔ اب معاملہ کیا ہے جی کہ پہلی نسل کیس کرتی ہے، دوسری نسل اس کو بھگتتی ہے، تیسری نسل اس پہ جا کے بحث کراتی ہے، چوتھی نسل تک بات چلی جاتی ہے، یعنی 40 سال، 50 سال، 35 سال، دہائیوں پر کیس محیط ہو جاتا ہے۔ اب حکومت پنجاب نے یہ کیا ہے جی کہ اس پہ بہت اچھا ایک کام کیا ہے، یہ جو آرڈیننس کیا ہے اس میں بڑے سمپلسٹ چیزیں ہیں، 9 صفحوں کا یہ آرڈیننس ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو زمین اگر ایک بندے کی ملکیت ہے، اس کی ملکیت قائم ہے، کاغذات ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کسی نے ایویں ہی ہمارا چونکہ ایسے ہی دل کرتا ہے کہ جی تنگ کیے رکھیں آپس میں، تو وہ مقدمہ کا دائر کر دیتا ہے کہ جی یہ زمین میری ہے۔ اس ایک ٹریبیونل اس پہ ہوگا جو ڈپٹی کمشنر اس علاقے کا، یعنی ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کرے گا، اس میں اور بھی لوگ ہوں گے، مثلا اس میں محکمہ مال کے لوگ ہوں گے،
ADCR ہوں گے اور بھی اس میں کچھ لوگ ہوں گے، جو 7-8 لوگ کی کوئی کمیٹی ہوگی. DC صاحب کے پاس درخواست دینا بڑا آسان ہے کہ آپ نے اپنی جائیداد کا ریکارڈ لگانا ہے جس سے آپ کی ملکیت شو ہوتی ہو. آپ نے DC صاحب کو درخواست دینی ہے. DC صاحب اس پہ 90 دن کے اندر فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے، وہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. ہاں اب اگلا سوال آپ کا یہ ہونا چاہیے جی کہ کیا اس کے خلاف اپیل یا سٹے ہو سکتا ہے؟ سٹے بالکل نہیں ہو سکتا. یعنی حکم امتناعی جو ہے وہ اس کیس میں اگر DC نے، اس کمیٹی نے ایک فیصلہ کر دیا کہ جناب یہ کمیٹی جو ہے یہ بن گئی ہے اور اس کے اندر یہ کیس آ گیا ہے، وہ کمیٹی کہتی کہ نہیں جی اے الف جائیداد والے کا صحیح مالک ہے یا بے ہے، تو بے کو فوری پراپرٹی منتقل ہو جائے اور اس کا قبضہ ہونا چاہیے. وہ اس کو قبضہ لے کر دینے کی بھی پابند ہوگی اور وہ قبضہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکے گا. اس کے اوپر کسی عدالت میں سٹے نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے فیصلے کے خلاف جو ہے اپیل، ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ 30 دن کے اندر یعنی 1 ماہ کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں، اور عدالت اس کو رد نہیں کر سکتی. عدالت سے مراد میری اس وقت لاہور ہائی کورٹ ہے. وہ اس ٹریبیونل کے فیصلے کو ریورس ایسے ہی نہیں کرے گی. اس ٹریبیونل کے سارے فیصلے کو، تمام حقائق کو ویو کرے گی اور اس کے بعد پھر فیصلہ دے گی. وہ بھی پابند ہے 90 دن کے اندر اندر. دوسری اہمیت 90 دن کی آ گئی. اب ملکیت ہوتی ہے کئی جگہ اس میں کئی وہ کہتے ہیں جی کہ شاید کرایہ داری ہے جو کہ دکان ہے. میں نے صرف ملکیت کی بات کی. اس میں جو ملکیت ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے. اس میں جو کرایہ داری کے معاملات ہیں ان پر لاگو نہیں ہوگا یہ. اور جو وراثتی زمین ہے جو وراثت سے ابھی نہیں ہوئی یا وراثتی سرٹیفکیٹ نہیں ہوا یا ڈگری نہیں ہوئی، تو پہلے اس کی ڈگری ہوگی، یعنی عدالت سے اس کو حصے بخیے کیے جائیں گے، اور اس کے اندر اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو وہ اس قانون کے تحت، یعنی اموویبل پراپرٹی، مکان ہے، وراثتی زمین ہے، یہ سارا پہلے سے زیر سماعت کیسز جو آلریڈی عدالتوں میں چل رہے ہیں، سول کورٹ میں بھی، سیشن کورٹ میں بھی، ان پہ یہ نہیں ہوگا. اور مالی لین دین پہ یہ جو قانون ہے یہ لاگو نہیں ہوگا. اس میں جب یہ ٹریبیونل کے پاس آ جائے گی پھر نہ تو یہ بیچی جا سکتی ہے نہ یہ منتقل ہو سکتی ہے. اب جائیداد کا وہ کہتے ہیں جی کہ جائیداد کا قبضہ تو دوسری پارٹی کے پاس ہے، مالک میں ہوں، تو ہوگا کیا؟ اس صورت میں بھی 90 دن کے اندر اندر زرعی زمین ہے. تو میں نے درختوں کی ایک بات شروع میں کی تھی. آج کل درختوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ اسموک کا سیزن چل رہا ہے اور ہمارے سانس، گلا، ناک سارا کچھ خراب ہوا ہوا ہے اس اسموک نے کیا ہوا. اسموک ہمارا ہی پیدا کردہ نہیں ہے، یہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے نا، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس سے ہماری کبھی دوستی نہیں ہو سکتی اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان خوشحال ہو. بھارت کا، میری مراد بھارت سے ہے، وہاں فصلوں کی باقیات وہ جلاتے ہیں، اور جو ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس جو 100-150 پہ رہنا چاہیے تھا وہ 1000 تک چلا جاتا ہے، کبھی 800 تک چلا جاتا ہے، کبھی 600 تک. اور وہ غیر صحت مند فضا ہماری لاہور میں اس وقت بنی ہوئی ہے. لیکن اب بات وہی کہ اسموک کا، تو درختوں کی جو درخت لگے ہوں گے وہ آپ کاٹ نہیں سکتے اس زرعی زمین پہ. ہاں کیس ہے، آپ جیت گئے ہیں، اگر آپ کی مرضی یا منشا ہے تو آپ اس کے بعد کاٹیں گے، لیکن اس کے پہلے آپ نہ فصل کاٹ سکتے ہیں نہ زمین کے اوپر اگی ہوئی کوئی چیز جو ہے اس کو آپ ہلا سکتے ہیں یا اس کو ادھر ادھر کر سکتے ہیں. اب معاملہ کیا ہے جی کہ جو اب زرعی زمین کا تو چلو ہو گیا، اس میں تو آپ کر لے سکتے ہیں کہ جی فصل کے بعد آپ اس کو کر دیں وہ سارا. اس میں بھی 90 دن کی بات ہے کہ وہ جو زرعی زمین کا بھی معاملہ ہے وہ بھی 90 دن کے اندر اسی ٹریبیونل نے سیٹل کرنا ہے. ٹریبیونل جو ہوگا بڑا پاورفل، ہائی پاور ٹریبیونل ہے، وہ چھوٹا ٹریبیونل نہیں ہے. اس میں DC صاحب ہیں، اس میں تمام لوگ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ان کو انہوں نے کیا ہوا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کیونکہ اسموگ سے میرا بھی خاصی بری حالت ہے. اسموگ نے بہت لوگوں کو آدھے لاہور کو بلکہ پونے لاہور کو افیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا جی، اس میں یہ تھا جی کہ وہ ٹریبیونل جو ہے نا، پاور آف سول کورٹ اینڈ اے کورٹ آف سیشنز، اس میں دونوں کو ظاہر ہے اس کے پاس پاور ہے. وہ جو فیصلہ کر دے گی، وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ اس کے اوپر سٹے نہیں ہو سکے گا، کوئی بھی عدالت اس پہ سٹے نہیں دے سکتی. ہاں اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ 30 دن کے اندر اگر دائر ہو جاتی ہے تو وہ بھی 90 دن کا فیصلہ ہے. ٹریبیونل بھی 90 دن کا فیصلہ ہے. آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ یہ نہیں کہ سالوں لگیں گے، اب نہ ہی صرف 90 دن، 90 کے اندر اندر 90 دن کے اندر اندر آپ کو سب کچھ ہو جائے گا. اس کا جو مین ریزن تھا کہ یہ کیوں بنایا گیا، چونکہ بڑے ڈسپیوٹ تھے، بہت زیادہ دیوانی کے کیسز ہیں جو انسان کو دیوانہ کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تو اس میں معاملہ صرف یہی آ رہا ہے، بار بار معاملہ یہ آ رہا تھا کہ جی اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. اب کیسے ٹھیک کیا جائے؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ تو بالکل پنجاب حکومت نے اس میں پھر اپنا پرچم اوپر کیا، اپنے ذمہ داری سمجھتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے یہ اس کو کیا. اس کا مین آبجیکٹو یہ تھا کہ آرڈیننس کا ٹو پروٹیکٹ دی اونرشپ رائٹس آف لا فل اونرز، یعنی
جو قانونی وارثین ہیں ان کو بالکل ان کو تحفظ فراہم کیا جائے قانونی طور پر، نہ کہ وہ بیچارے رلتے جائیں۔ اب معاملہ صرف اتنا ہے کہ بہت سارے کیسز ہیں جو زیر سماعت ہیں، میں نے پہلے بتا دیا، مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ جو زیر سماعت کیسز ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کے بعد سے جو بھی کیس ہوگا، یعنی 1 نومبر سے کوئی بھی جائیداد کا، دکان کا، زرعی زمین کا جو پراپرٹی موویبل نہیں ہے، یعنی اموویبل پراپرٹی جو ہے آپ کی پلاٹ، مکان، کاریں اس میں نہیں آتی، مالی لین دین اس میں نہیں آتا۔ اگر آپ کا کوئی مالی لین دین کا معاملہ ہے تو وہ اس میں نہیں آئے گا، یہ ٹریبیونل اس میں نہیں کام کرے گا۔ یہ صرف اور صرف آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کو تحفظ فراہم کرے گا۔ آرڈیننس کا مقصد یہ ہے کہ جی انلیگل پوزیشن، یعنی جو قبضہ ہے، قبضہ ویسے ناجائز ہوتا ہے جی، جائز قبضہ جو ہے وہ تو پھر نہیں آتا اس میں۔ اگر ناجائز قبضہ ہے کسی شخص کا، اس نے میری ہی آپ کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ٹریبیونل پابند ہے 90 دن کے اندر، یعنی اب آپ کو سالوں نہیں لگیں گے، مہینوں نہیں لگیں گے، صرف 90 دن کے اندر آپ کی پراپرٹی کا معاملہ حل ہوگا۔ اور یہ بڑا قابل ستائش اقدام ہے پنجاب حکومت کا، اور مجھے امید ہے کہ اس میں بہت سارا برڈن جو ہے، بہت سارا بھار جو ہے عدالتوں کا، سول سیشن کا، وہ بہت سارا ختم ہونے کے قریب ہو جائے گا اور کم بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج کا تھا یہ ولاگ، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، اور نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا جائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔